پیارے دوستو، کراچی کا علاقہ کارساز رات کا اندھیرا پھیلتے ہی ایک خوفناک خاموشی کے ساتھ سہم جاتا ہے۔ یہ ایسی خاموشی ہوتی ہے جو روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس خاموشی میں ایک ایسی روح بھٹک رہی ہے جو نہ جانے کتنے برسوں سے کسی کا انتظار کر رہی ہے، لیکن یہ انتظار معصوم انتظار نہیں بلکہ خونی ہے۔ یہ سایہ ایک خونخوار دلہن کا ہے جس کا سرخ لباس ہوا میں لہرا رہا ہے۔ ہاتھوں پر سجی مہندی خون کی بوندوں کی مانند نظر آ رہی ہے۔ اس کا چہرہ ہے تو معصوم اور خوبصورت، لیکن جیسے ہی کوئی اس کے قریب آتا ہے تو وہ ایک بھیانک اور خوفناک روپ دھار لیتی ہے۔ اس کے قدموں کی چاپ جیسے موت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ یہ کراچی کا مشہور علاقہ کارساز ہے جو گلشن جوہر اور بحریہ کالج کے قریب واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کہانی 1970 کی دہائی میں پیش آئی جب ایک حادثے کے بعد یہاں پر عجیب و غریب معاملات ہونے شروع ہو گئے۔ کہانی کا آغاز ایک دلہن کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنی شادی کے دن ہنسی خوشی اپنے دلہا اور ڈرائیور کے ساتھ کارساز روڈ پر جا رہی تھی۔ اچانک ان کی گاڑی کو ایک پراسرار حادثہ پیش آیا جس میں یہ تینوں افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ لیکن یہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی کہانی کا آغاز تھا جس نے آج تک کراچی کے لوگوں کے دلوں میں خوف قائم کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد دلہن کی روح سکون سے نہیں رہ سکی اور سڑک پر بھٹکنے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ کارساز روڈ پر رات کے وقت، خاص طور پر جمعہ اور ہفتے کی رات کو، سرخ لباس میں ملبوس ایک خوبصورت لڑکی لوگوں کو دکھائی دیتی ہے جو کبھی سڑک کے کنارے کھڑی ہوتی ہے اور کبھی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جیسے ہی کوئی شخص اس کے قریب جانے کی ہمت کرتا ہے تو اس کا خوبصورت چہرہ ایک بھیانک بھوت کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے۔ گلشن جوہر کے رہائشی عبد الرحمان جو ایک سکول میں ملازم تھے، ایک رات سکول میں تقریب کی تیاری کے باعث دیر تک کام میں مصروف رہے۔ کام ختم ہونے کے بعد وہ رات کے سناٹے میں گھر واپس جانے کے لیے نکلے۔ جلدی پہنچنے کی کوشش میں انہوں نے کارساز روڈ کا انتخاب کیا، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس سمت جا رہے ہیں۔ سڑک سنسان اور خاموش تھی۔ جیسے ہی وہ کارساز کے قبرستان کے قریب پہنچے تو ان کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ عبد الرحمان نے گاڑی روکی اور ٹائر بدلنے لگے۔ اسی وقت عبد الرحمان نے عجیب سی سردی محسوس کی، جیسے کوئی غیر مرئی طاقت ان کا پیچھا کر رہی ہو۔ جیسے ہی عبد الرحمان نے ٹائر بدلا، ان کی نظر پاس کے قبرستان کی طرف گئی اور وہ ٹھٹک کر رہ گئے۔ انہوں نے ایک نیلی روشنی میں خوبصورت دلہن کو قبرستان کے قریب کھڑے دیکھا۔ ان کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی، لیکن وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے۔ اچانک دلہن ان کے قریب آ گئی اور اس نے لفٹ مانگی، لیکن جیسے ہی عبد الرحمان نے اس کا چہرہ دیکھا وہ فوراً جم سے گئے۔ دلہن کا خوبصورت چہرہ بدصورت ہو چکا تھا۔ اس کی جلد پر کیڑے رینگ رہے تھے جیسے ایک ہفتہ پرانی لاش ہو۔ خوف کے عالم میں عبد الرحمان نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ فوراً دلہن بھی ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگی اور کسی عجیب و غریب زبان میں چیخنے لگی۔ عبد الرحمان نے گھبراہٹ میں گاڑی کو تیز کر دیا، لیکن وہ دلہن کو پیچھے چھوڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جب چڑیل دلہن ان کی گاڑی کے پیچھے مسلسل چیختے ہوئے بھاگ رہی تھی تو خوف کے مارے عبد الرحمان کی گاڑی فٹ پاتھ سے ٹکرائی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ صبح کے وقت وہاں سے گزرنے والے لوگوں نے عبد الرحمان کو زخمی حالت میں پایا اور انہیں ہسپتال بھیجا۔ ان کی گاڑی بری طرح تباہ ہو چکی تھی اور وہ خود بھی شدید زخمی ہو چکے تھے، لیکن یہ زخم تو دوستوں بھر ہی جانے تھے، مگر ان کے دماغ پر جو خوف طاری تھا اب اسے کون ہٹاتا۔ پیارے دوستو، ان کے خوابوں میں اس خوفناک دلہن کی خوفناک چیخیں اور بدصورت چہرہ بار بار نمودار ہوتا رہا۔ ہر رات جب وہ سونے کی کوشش کرتے، ایک سنسنی خیز احساس ان کے دل کو جکڑ لیتا، جیسے وہ روح ابھی ان کے آس پاس موجود ہو اور انہیں اپنی گرفت میں لینے کے لیے تیار ہو۔ یہ واقعہ عبد الرحمان کی زندگی کا ایک ناقابل فراموش تجربہ تھا جو ان کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ عبد الرحمان وہ واحد شخص نہیں جن کے ساتھ ایسا خوفناک حادثہ پیش آیا، بلکہ کارساز کی سڑک پر گزرنے والے بہت سے لوگ اس پراسرار دلہن کا سامنا کر چکے ہیں۔
کبھی کوئی گاڑی میں تو کوئی پیدل، وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں، جو کوئی بھی اس کا سامنا کرتا ہے وہ نہ صرف اس کا خوف دیکھتا ہے بلکہ وہ اس کے ساتھ اپنی روح کے ایک حصے کو بھی کھو دیتا ہے۔ اور شاید اگلی بار جب آپ اس سڑک سے گزریں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہو۔